السلام علیکم ڈیئر کلاس 9th اسٹوڈنٹس. اس ویڈیو میں ہم پاکستان اسٹڈیز کی نیو بک ہے اس کا جو یونٹ 1 ہے اس کو سارٹ آؤٹ کریں گے. یونٹ 1 جو ہے آئیڈیالوجیکل بیسز آف پاکستان، اس کی جو ایکسرسائز ہے اس کو کمپلیٹلی ڈسکس کریں گے اس ویڈیو میں. تو سب سے پہلے اس کے جو ملٹیپل چوائس کوسچنز ہیں اس میں جو فرسٹ والا ہے دا ورڈ آئیڈیالوجی مینز. تو اس کا جو مطلب ہے آئیڈیالوجی کا، اس میں جو سی آپشن ہے وہ لگانی ہے سائنس آف آئیڈیاز. پھر وچ آف دا فالوئنگ اسٹیٹمنٹس آف از کنسسٹنٹ ود دا رول آف آئیڈیالوجی. تو اس میں بھی سی آپشن لگانی ہے آئیڈیالوجی کین لیڈ ٹو دا اکمپلشمنٹ آف گولز. تھرڈ جو ہے واٹ از دا پرائمری پرپز آف پاکستانز آئیڈیالوجی. تو اس میں جو سیکنڈ آپشن ہے بی وہ لگانی ہے ٹو کریٹ اے سیپریٹ نیشن فار مسلمز. فورتھ جو ہے واٹ واز ون significant consequence of economic inequality for Muslims in colonial India. تو اس میں جو ڈی آپشن ہے وہ لگانی ہے the development of demands for social and economic fairness and political representation. ففتھ جو ہے what contributed to the social and political marginalization of Muslims in British India during the colonial period. اس میں سی آپشن لگانی ہے انڈر ریپریزنٹیشن آف مسلمس ان کی پوزیشنز اینڈ پولیٹیکل ڈیسیژنز. جو سکس ہے اس میں ہے واٹ فنڈامنٹل بلیفس اینڈ ایکسپریشنز آف قائد اعظم محمد علی جناح سروڈ ایز دا فاؤنڈیشن آف پاکستانی آئیڈیالوجی. تو اس میں سی آپشن لگانی ہے دا پرنسپلز آف یونٹی ڈیموکریسی مائنورٹی رائٹس اینڈ سوشل جسٹس. اس کے بعد جو سیونتھ ہے واٹ ایسپیکٹس آف علامہ اقبال's philosophy and beliefs have had a significant impact on Pakistan's founding ideals as discussed in the text. تو اس میں ڈی آپشن لگانی ہے promoting the Islamic identity, unity, self-realization and spiritual renewal. اور نیکسٹ جو ہے ایٹھ what is the primary goal of colonialism and described in the text. تو اس میں جو ای آپشن ہے وہ لگانی ہے to control and profit from the resources of colonized region. ninth جو ہے what significant impact did British colonialism have on the social structure of Indo-Pakistan subcontinent. اس میں سی آپشن لگانی ہے limited access to education and jobs. 10th جو ہے what was one of the primary objectives of Sir Syed Ahmad Khan's educational initiatives as discussed in the text. تو اس میں نا preserving traditional Muslim ways of life. تو یہ اس کے جو تھے یہ ایم سی کیوز ہیں جو چیپٹر 1 ہے. تو اس کے جو شارٹ کوشچن ہے آنسر دا فالوئنگ کوشچنس بریفلی. کوشچن 1 جو ہے what is the fundamental principle of Pakistan's ideology. نظریہ پاکستان کا بنیادی اصول کیا ہے. اس کا جو آنسر ہے fundamental principles of ideology of Pakistan. نظریہ پاکستان کے جو بنیادی اصول ہیں پاکستان آئیڈیالوجی از ڈیوائزڈ فرام اسلام. پاکستان نظریہ اسلام جو ہے پاکستان جو ہے نظریہ پاکستان اسلام سے وضع کیا گیا ہے. اسلامک فیتھ از بیسڈ آن 2 فنڈامنٹل پرنسپلز. اسلامی عقیدہ 2 بنیادی اصولوں پر مبنی ہے. توحید جس کا مطلب ہے وننس آف اللہ اینڈ رسالت فائنلٹی آف پروفٹ حضرت محمد پیس بی اپون ہم. اور اللہ کی وحدانیت اور رسالت یعنی آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو کوسچن 2 جو ہے ہاؤ ڈیڈ دا آئیڈیالوجی آف پاکستان انفلوئنس دا کنٹریز اسٹیبلشمنٹ. نظریہ پاکستان کا ملک کے اسٹیبلشمنٹ پر کیا اثر ہوا. تو اس کا جو آنسر ہے پاکستان's ideology is based on creating a separate state for Muslims to live by Islamic values and principles from the Quran and Sunnah. پاکستان کا نظریہ مسلمانوں کے لیے اسلامک دار اور قرآن و سنت کے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے ایک الگ ریاست بنانے پر مبنی ہے. This ideology fueled Muslims fight for identity. اس نظریے نے نا مسلمانوں کو فیول دیا نا کہ وہ اپنی شناخت آئیڈینٹی رائٹس حقوق سپریٹ نیشن الگ قوم اور نیشنل ویلفیئر قومی بہبود کو روٹیڈ ان اسلامک پرنسپل اسلامی اصولوں میں جو اس کی جڑیں موجود ہیں. پاکستان آئیڈیالوجی ایمرجڈ ایز اے رسپانس ٹو مسلمز اسٹرگل ان کولونیل انڈیا. اسلام کے جو اصولوں میں نا جو کہ اس کی مطلب روٹس میں جڑوں میں
پاکستان کا نظریہ نو بعدیاتی ہندوستان میں مسلمانوں کی جدوجہد کے رد عمل کے طور پر ابھرا. کوشچن نمبر 3 جو ہے ہاؤ ڈیڈ علامہ اقبال's emphasis on align with Pakistan's goals for national advancement. علامہ اقبال کا انفرادی اور گروہی خود آگاہی پر زور کس طرح پاکستان کی قومی ترقی کے اہداف سے ہم آہنگ ہوا. اس کا جو آنسر ہے علامہ اقبال's pivotal figure in history. تاریخ کی ایک اہم شخصیت ہے وہ جو تھے challenged social conventions through poetry. شاعری کے ذریعے سماجی کنونشن کو چیلنج کیا. emphasized preserving Islamic identity in South Asia. جنوبی ایشیا میں اسلامی تشخص کے تحفظ پر زور دیا. پھر advocated for Muslim unity. مسلم اتحاد کی وکالت کی. encouraged self realization and personal growth. خود شناسی اور ذاتی ترقی کی حوصلہ افزائی کی. promoted self awareness to overcome socio-economic obstacles. سماجی اور اقتصادی رکاوٹوں پر قابو پانے کے لیے خود آگاہی کو فروغ دیا. علامہ اقبال's focus on personal growth aligns with Pakistan's goal of national progress. اقبال کی ذاتی ترقی پر توجہ قومی ترقی کے پاکستان کے ہدف کے مطابق ہے. نیکسٹ جو کوشچن ہے ڈیفائن برٹش کولونیلزم. نظام تھا نا کولونیلزم کا جس کو استعمار بھی کہتے ہیں اردو میں. تو اس کا آنسر جو ہے دائرہ آف ڈائریکٹ برٹش regulation over the Indian subcontinent which lasted from 1858 until the independence of India and Pakistan in 1947 is referred to as British colonialism. برصغیر پاک و ہند پر براہ راست جو برطانوی حکمرانی کا دور تھا جو کہ 1858 سے لے کے 1947 میں ہندوستان اور پاکستان کی آزادی تک جاری رہا، اسے برطانوی استعمار کہا جاتا ہے یا colonialism. The entity that assumed control of subcontinent subsequent to British East India Company seized the company's assets and instituted direct governance. برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کے بعد برصغیر کا کنٹرول سنبھالنے والے ادارے نے کمپنی کے اثاثوں پر قبضہ کر لیا اور براہ راست حکمرانی قائم کی. Recognize the significant role of Sir Syed Ahmad Khan as an important reformer of his time. اپنے وقت کے ایک اہم مصلح کے طور پر سر سید احمد خان کے نمایاں کردار کو تسلیم کریں. تو اس کا آنسر جو ہے سر سید احمد خان 19th century میں واز اے پرومیننٹ انڈین مسلم لیڈر فلاسفر اینڈ ایجوکیٹر. سر سید احمد خان 19th century میں ایک ممتاز ہندوستانی مسلم رہنما، فلسفی اور ماہر تعلیم تھے. He aimed to create a progressive society competitive with other nations. اس کا مقصد جو تھا ایک ترقی پسند معاشرہ تشکیل دینا تھا جو دوسری قوموں کے ساتھ مسابقت رکھتا ہو. انفلوئنسڈ بائی ویسٹرن آئیڈیاز، جو مغربی افکار سے متاثر ہو کر سر سید نے کہا فاؤنڈیڈ دا سائنٹیفک سوسائٹی، انہوں نے سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد رکھی. اسٹیبلشڈ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی فار ماڈرن ایجوکیشن، جدید تعلیم کے لیے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی قائم کی. اس کے بعد پروموٹڈ ہندو مسلم یونٹی اور ہندو مسلم اتحاد کو فروغ دیا. His vision for a separate Muslim nation supporting the two-nation theory inspired Allama Iqbal and ultimately contributed to Pakistan's creation. ایک الگ مسلم قوم کے لیے ان کے ویژن نے دو قومی نظریہ کی حمایت کرتے ہوئے علامہ اقبال کو متاثر کیا اور بالآخر پاکستان کی تخلیق میں اپنا حصہ ڈالا. یہاں تک اس کے جو شارٹ رسپانس کوسچنز ہیں وہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں. اس کے بعد آنسر دا فالوئنگ کوسچنز ان ڈیٹیل. جو لانگ کوسچنز ہیں، وٹ واز دا سچویشن آف دا مسلم ڈیورنگ برٹش رول، ہاؤ ڈز اٹ ریلیٹ ٹو دا آئیڈیالوجی آف پاکستان، انگریزوں کے دور میں مسلمانوں کا کیا حال تھا، اس کا نظریہ پاکستان سے کیا تعلق ہے. اس کا جو آنسر ہے مسلم انڈر برٹش رول 1857 سے لے کے 1947 تک. اکنامکلی مسلمز فیسڈ، معاشی طور پہ جو درپیش مسائل تھے مسلمانوں کو، لینڈ اونرشپ اور ڈس پارٹیز یعنی زمین کی ملکیت میں تفاوت. اس کے بعد لمیٹیڈ ایجوکیشن اینڈ جاب اپرچونیٹیز، محدود تعلیم اور ملازمت کے مواقع. ڈسکریمنیشن ان ورک پلیس، کام کی جگہوں پر ان کے ساتھ امتیازی سلوک ہوتا تھا. کمیونل ٹینشنز اینڈ وائلنس اور فرقہ وارانہ کشیدگی اور تشدد. لیک آف ایکسیس ٹو کریڈٹ اینڈ فائنینشیل ریسورسز، کریڈٹ اور مالی وسائل تک رسائی میں بھی فقدان تھا. ایکسپلائٹیشن تھرو دا زمینداری سسٹم، کریڈٹ اور زمینداری نظام کے ذریعے ان کا استحصال بھی ہو رہا تھا.
اس کے بعد سوشلی اینڈ پولیٹیکلی، سماجی اور سیاسی طور پر برٹش ڈیوائڈ اینڈ رول ٹیکٹکس، برطانوی تقسیم کرو اور حکومت کرو کے حربے استعمال کرتے تھے وہ، پولیٹیکل مارگنائزیشن اینڈ انڈر ریپریزنٹیشن، اور سیاسی پسماندگی اور کم نمائندگی. اس کے بعد کلچرل آئسولیشن اینڈ سوشل الائنیشن جو ہے، ثقافتی تنہائی اور سماجی بیگانگی، ایکسکلوژن فرام کی ایڈمنسٹریٹو پوزیشنز، اہم انتظامی عہدوں سے اخراج، لمیٹڈ لیجسلیٹو ریپرزنٹیشن، محدود قانون سازی کی نمائندگی، یعنی مسلمانوں کو کم دی جاتی تھی قانون سازی میں جو نمائندگی تھی. پاکستان آئیڈیالوجیکل فاؤنڈیشن جو ہے، پاکستان کی نظریاتی بنیاد، مسلم sought to maintain distinctiveness with Hindu civilization recognizing، مسلمانوں نے ہندو تہذیب کے اندر امتیاز برقرار رکھنے کی کوشش کی، یہ تسلیم کرتے ہوئے اسلام promotes equality regardless of race or socio-economic status، اسلام مساوات کو فروغ دیتا ہے قطع نظر نسل یا سماجی اقتصادی حیثیت کے. اس کے بعد اسلام ایڈوکیٹس سوشل اینڈ اکنامک ایکوالٹی، اسلام سماجی اور معاشی مساوات کا حامی ہے. اسلام سپورٹس سیلف ڈٹرمنیشن اینڈ مسلم رائٹس ٹو سیلف رول، اسلام خود آریت اور مسلمانوں کے حقوق خود اختیاری کی حمایت کرتا ہے. دیز پرنسپلز ڈروو دا ڈیمانڈ فار اے سیپریٹ مسلم اسٹیٹ، ان اصولوں نے الگ مسلم ریاست کے مطالبے کو آگے بڑھایا. کویسچن 2 کی طرف موو کرتے ہیں. ایویلویٹ پاکستان's آئیڈیالوجی with reference to the statements of قائد اعظم، نظریہ پاکستان کا اندازہ جو ہے نا قائد اعظم کے ارشادات کی حوالے سے لگائیے. تو اس کا آنسر جو ہے قائد اعظم محمد علی جناح's vision for Pakistan was rooted in several core beliefs that shaped the country's ideology. پاکستان کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح کے ویژن کی جڑیں کئی بنیادی عقائد میں تھیں. He championed the two-nation theory which held that Hindus and Muslims in British India were distinct nations with unique identities. انہوں نے جو دو قومی نظریہ کو چیمپئن کیا، جس میں کہا گیا کہ برطانوی ہندوستان میں ہندو اور مسلمان منفرد شناخت کے ساتھ الگ قومیں ہیں. This idea fueled the demand for a separate Muslim state to safeguard Muslim rights and interests. اور اس خیال نے مسلمانوں کے حقوق اور مفادات کے تحفظ کے لیے علیحدہ مسلم ریاست کے مطالبے کو ہوا دی. کی پرنسپلز آف قائد اعظم's vision، ان کے جو کی پرنسپلز ہیں نا قائد اعظم کے ویژن کے، ان میں سب سے پہلے ایکویلٹی اینڈ ریسپیکٹ، مساوات اور احترام. پاکستان should maintain cordial ties with other nations based on equality and mutual respect. پاکستان کو دیگر اقوام کے ساتھ برابری اور باہمی احترام کی بنیاد پر خوشگوار تعلقات برقرار رکھنے چاہیے. اس کے بعد جو مائنورٹی رائٹس ہیں، اقلیتی حقوق. A minority is a distinct regardless of background، پس منظر سے قطع نظر اقلیت الگ ہے. No prejudice، کوئی تعصب نہیں. No discrimination based on caste، ریلیجن اور creed، کوئی تعصب نہیں. ذات پات، مذہب یا عقیدے کی بنیاد پر کوئی امتیاز نہیں. Independent and sovereign state، آزاد اور خود مختار ریاست. پاکستان should be recognized globally as an independent and sovereign state. پاکستان کو عالمی سطح پر ایک آزاد اور خود مختار ریاست کے طور پر تسلیم کیا جانا چاہیے. Despite challenges، قائد اعظم's plan for modern, democratic and inclusive Pakistan remains crucial for understanding the country's fundamental principles. چیلنجوں کے باوجود قائد اعظم کا جدید جمہوری اور جامع پاکستان کا منصوبہ ملک کے بنیادی اصولوں کو سمجھنے کے لیے انتہائی اہم ہے. کوسچن 3 جو ہے، How did the principles of Islam, particularly the promotion of intrinsic equality and self-determination, influences the demand for a distinct Muslim state in South Asia؟ اسلام کے اصول جو خاص طور پہ داخلی مساوات جو ہے اور خود ارادیت کا فروغ جنوبی ایشیا میں ایک الگ مسلم ریاست کے مطالبے پر کیسے اثر انداز ہوا؟ تو اس کا جو آنسر ہے کہ اسلامک پرنسپلز دیٹ لیڈ ٹو پاکستان's کریشن، جو کلیدی اسلامی اصول تھے جو پاکستان کی تشکیل کا باعث بنے. اسلام's core values shaped the demand for a separate Muslim state in South Asia. اسلام کے بنیادی اقدار نے جنوبی ایشیا میں ایک علیحدہ مسلم ریاست کے مطالبے کو تشکیل دیا. نمبر 1 جو ہے ایکوالٹی، اسلام promotes equality regardless of race, nationality اور
سوشو اکنامک اسٹیٹس. تو مساوات جو ہے اسلام نسل قومیت یا سماجی اقتصادی حیثیت سے قطع نظر مساوات کو فروغ دیتا ہے. نمبر 2 جو ہے سوشل اینڈ اکنامک جسٹس، سماجی اور اقتصادی انصاف. اسلام ایڈوکیٹس فار ایکول اپرچونٹیز اینڈ فیئر ٹریٹمنٹ. اسلام مساوی مواقع اور منصفانہ سلوک کا حامی ہے. نمبر 3 جو ہے سیلف ڈٹرمینیشن. مسلمز ہیو دا رائٹ ٹو گورن دیم سیلف اکارڈنگ ٹو دیئر بلیفس. خود ارادیت جو ہے مسلمانوں کو اپنے عقائد کے مطابق خود پر حکومت کرنے کا حق ہے. These principles clashed with the economic and social disparities Muslims faced in colonial India, fueling the desire for distinct Muslim state. یہ اصول نوبنیادی ہندوستان میں مسلمانوں کو درپیش معاشی اور سماجی تفاوتوں سے ٹکرا گئے. Muslim nationhood is based on shared Islamic faith, not territory, race, language or ethnicity. اور جس نے ایک مسلم ریاست کی خواہش کو آبادی مسلم قومیت جو ہے مشترکہ اسلامی عقیدے پر مبنی ہے، نہ کہ علاقے، نسل یا زبان پر. کوسچن 4 کی طرف موو کرتے ہیں. کوسچن 4 جو ہے How did British colonialism impact various aspects of life in the Indo-Pakistan subcontinent? برطانوی استعمار نے برصغیر پاک و ہند میں زندگی کے مختلف پہلوؤں کو کیسے متاثر کیا؟ اس کا جو آنسر ہے برٹش کلونیلزم 1858 سے 1947 تک جو برطانوی استعمار اس کو بولتے رہتے ہیں نا کولونیلزم کو. دا برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی assets were seized and direct governance was established. برطانوی ایسٹ کمپنی کے تمام اثاثوں پر قبضہ کر لیا گیا اور وہ براہ راست حکمرانی کی گئی. برٹش کولونیلزم profoundly impacted the Indo-Pakistan subcontinent. اور برطانوی استعمار نے برصغیر پاک و ہند پر گہرا اثر ڈالا. کی ایریاز جو افیکٹڈ تھے، جو متاثرہ ہونے والے اہم علاقے تھے، اس میں جو ایریاز مطلب جو فیلڈز تھیں. اکانومی سب سے پہلے معیشت جو ہے، ماڈرن ٹرانسپورٹیشن اینڈ کمیونیکیشن سسٹم انٹروڈیوسڈ. جدید نقل و حمل اور مواصلاتی نظام متعارف کرایا گیا. انڈسٹریل انفراسٹرکچر ڈیولپڈ اور صنعتی انفراسٹرکچر کو تیار کیا گیا. پھر اکنامک پالیسیز فیورڈ برٹن سٹیفائنگ انڈیاز گروتھ. اقتصادی پالیسیوں نے برطانیہ کے حق میں ہندوستان کی ترقی کو روک دیا. فورسڈ ایکسپورٹ آف را مٹیریل امپورٹ اور فنشڈ گڈس، خام مال کی زبردستی برآمد، تیار مال کی درآمد. اس کے بعد سوشل سٹرکچر جو ہے یعنی سماجی ڈھانچہ. انگلش لینگویج انٹروڈیوسڈ بٹ ایکسیس لمیٹڈ. انگریزی زبان متعارف کرائے گی لیکن اس کی رسائی بہت محدود تھی. سوشل انیکوالٹی اینڈ ڈسپیرٹی ان رورل اربن ایریاز. دیہی اور شہری علاقوں میں سماجی مساوات اور تفاوت تھی. abolished caste system in some areas, introduced women's rights reforms. کچھ علاقوں میں ذات پات کے نظام کو ختم کیا گیا اور خواتین کے حقوق میں اصلاحات متعارف کروائی گئیں. اکنامک ایکسپلائٹیشن، لینڈ ڈسپوزیشن اور لیبر ایکسپلائٹیشن. اس کے بعد معاشی استحصال، زمین پر قبضہ، مزدوروں کا استحصال. پولیٹیکل جو سسٹم تھا، جو سیاسی نظام، ایکسپلوٹیٹیو جو پالیسیز تھیں، ڈیوائڈ اینڈ رول ڈاکٹرائن جس میں تقسیم کرو اور حکومت کرم کا جو نظریہ تھا. اس کے بعد سیگریگیٹڈ ہندوز اینڈ مسلمز فیولنگ سیپریٹ پولیٹیکل موومنٹس. الگ الگ ہندو اور مسلمانوں کو الگ الگ سیاسی تحریکوں کو ہوا دینا. لیڈ ٹو مسلم لیگ فارمیشن. ایونچول انڈیا پاکستان جو سپریشن تھی 1947، مسلم لیگ کے قیام کی قیادت کی. پھر بالآخر 1947 میں ہندوستان اور پاکستان کی علیحدگی. برٹش کلونیلزم شیپ دا سب کانٹیننٹس اکانومی، سوشل اسٹرکچر اینڈ پالیٹکس، الٹیمیٹلی کنٹریبیوٹنگ ٹو انڈیا اینڈ پاکستانز انڈیپینڈنس. برطانوی استعمار نے برصغیر کی معیشت، سماجی ڈھانچے اور سیاست کو تشکیل دیا. بالآخر ہندوستان اور پاکستان کی آزادی میں اہم کردار ادا کیا. تو یہاں پہ یہ جو ہمارا چیپٹر 1 ہے یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے اور اس کے جو ایم سی کیوز
شارٹ کوسچنز اور لانگ کوسچنز بھی کمپلیٹ ہو گئے ہیں. امید ہے یہ آپ کی پریپریشن میں ہیلپ فل ہوگا. اگر آپ کو اس بک سے ریلیٹڈ مزید ویڈیوز یا نوٹس کی ضرورت ہو تو چینل کے پیج پہ پلے لسٹ میں جو اس بک کی پلے لسٹ ہے وہاں پہ آپ کو تمام چیپٹرز کے نوٹس مل جائیں گے. جلد نیو ویڈیو میں نئے لیکچر کے ساتھ ملیں گے. ہیو اے نائس ٹائم.